نجات کا راستہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے، اتنے فرقے ہیں، اتنی اختلافات ہیں، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ آپ اس کے پیچھے چلو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، وہ کون سی ہے؟ وہ یا قرآن ہے، وہ حدیث ہے، بس۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، بس، اور کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کرنی ہے تو یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ اس کے علاوہ کوئی امام، کوئی ولی، کوئی بڑا، کوئی شخص، اس کی مکمل اتباع نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اگر اتباع ہے تو ایک اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ نجات کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، صحیح راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ اسی سے بات ضمن آئی ہے تو جڑی ہوئی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فقہ کے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 مشہور امام ہیں، ورنہ ائمہ تو بہت ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جی سارے وہ سب ٹھیک ہیں، 4 راستے ہیں، نہیں 4 راستے ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔ ہاں، ان چاروں نے ایک ہی راستے کی اتباع کی، ہم یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی ایک ہی راستے پر تھے، امام شافعی بھی ایک ہی راستے پر تھے، امام مالک بھی، امام احمد بھی، انہوں نے ایک ہی راستے کی اتباع کی۔ ان میں اگر اختلاف ہوا تو وہ ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل کے مطابق ہے۔ ہم سب نے یہی کہا کہ اتباع کرنی ہے تو تم نے حدیث کی اتباع کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ کسی امام نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری اتباع کرو تم بچ جاؤ گے، نہیں کہا کہ قرآن سنت کی اتباع کرو، ہم بھی قرآن سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس لیے صحیح راستہ کون سا؟ ایک ہی راستہ ہے، قرآن سنت کا راستہ ہے۔ اور تمام ائمہ قرآن سنت ہی کے متبع تھے، وہ اس سے دور نہیں تھے، اس سے یہ نہیں کہ ان کا کوئی راستہ الگ تھا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اتباع کیا ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے اتباع کی کس کی؟ جو میں نے ہدایت بھیجی ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ قرآن و سنت کی کرنی ہے۔ تمام فرقے یا سب فرقوں کو چھوڑ دیجیے، ایک ہی فرقہ ہے جو بچنے والا ہے، جو قرآن و سنت کی اتباع کرے گا وہی بچے گا۔ اسی طرح ایک اور بات کہ جو شخص ہدایت پر آ گیا، جو اس قرآن و سنت کو اس نے تھام لیا، اس کو کیا ملے گا؟ دنیا کی ہر خیر ملے گی، آخرت کی ہر خیر ملے گی۔ اگر بچنا ہے، دنیا میں بھی خیر چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اگر خیر چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی اتباع کریں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع کرنی۔ اگر قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے، اگر غم سے بچنا ہے، اگر خوف سے بچنا ہے، اگر تنگ دستی سے بچنا ہے، اگر ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔